اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب یعنی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک جگہ پر چلی گئی، ایک مکان میں، پھر ان سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے مکمل آدمی کی شکل میں آ کھڑے ہوئے۔ مریم علیہ السلام کہنے لگیں، اگر تم پاک باز ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ وہ بولی کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرمایا، اسی طرح ہوگا، آپ کے رب نے فرما دیا کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور ذریعہ رحمت بنا دیں، اور یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اس پر وہ حاملہ ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ لوگوں سے دور ایک جگہ جا بیٹھی۔ پھر درد ذہن نے انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ پھر نچلی زمین کی جانب سے فرشتے نے آواز دی کہ غم نہ کھاؤ، تمہارے رب نے تمہارے ٹھکانے کے نیچے کی جانب ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کے اپنی طرف ہلا دو، اس سے تم پر تازہ کھجوریں گریں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت مان رکھی ہے، اس لیے آج کے دن ہرگز کسی سے بات نہ کروں گی۔ پھر وہ بچے کو گود میں اٹھائے قوم کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم، تم نے بہت برا کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں ہی بدکار تھی۔ اس پر مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم گود کے بچے سے کس طرح بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں میں رہوں مجھے مبارک قرار دیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی ذکر کے بعد یہ جو سورہ مریم ہے، اس کے اندر ہم انبیاء کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی تعریف ہے، ان کے بارے میں گفتگو ہے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر تربیت جو حضرت مریم علیہ السلام تھیں، ان کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ حضرت مریم کی جو ہے وہ تربیت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، اور بڑے ہی باپردہ اور باحیا جگہوں کے اوپر، پردے کے اندر۔ ہوا کیا، حضرت مریم علیہ السلام اپنے کمرے کے اندر ایک جگہ پر پردے میں بیٹھی ہیں، اتنے میں جو ہے وہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین آدمی کی شکل، انسان کی شکل میں ان کے سامنے آتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام ڈر جاتی ہیں، خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ ایسے شخص میرے کمرے کے اندر کیسے آ گیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں آپ کے شر سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے کسی قسم کی، اور میں اللہ کی طرف سے مامور ایک کام پر، ایک ڈیوٹی پر بھیجا گیا۔ وہ ڈیوٹی کا ہے کیا ہے؟ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی مرد نے نہ ہاتھ لگایا، یہاں تک کہ کسی نے دیکھا تک نہیں مجھے۔ جبرائیل امین کا آگے سے جواب کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا یہ ہو جائے گا۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے کہ فوراً ہی آنن فانن حمل تیار ہو گئے۔
سمجھ میں آئی بات؟ فوراً آنن فانن ہی حمل تیار، 9 مہینے کا جو حمل ہے جس کو کہتے ہیں کہ 8-9 مہینے کا حمل کا وقت ہے، وہ تیار بچے کی پیدائش کا وقت ہو۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے نکلی، اور اس خوف سے کہ لوگ کیا سوچیں گے، کس طرح بچے کی پیدائش کیسے ممکن ہے۔ ظاہر ہے ایک پاک باز عورت کہ ہاں اس طرح اگر بچے کی ولادت جو ہے وہ جن کے خاندان میں انبیاء آتے رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ، یہاں سے ہمیں کچھ باتیں بھی جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی کہ اللہ رب العزت نے، دیکھیں اولاد دینا یا نہ دینا، کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں دونوں سے محروم رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس چیز سے نوازے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت، یہ یاد رکھیے کائنات میں 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کی جو ولادت ہے وہ بغیر باپ کی ہوئی، غیر باپ کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 کوئی بتا سکتا ہے؟ تھوڑا ذہن پہ غور دیں تو بتا دیں گے۔ حضرت اماں ہوا بھی ایک اور ہے، 4 ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کہ جو پہاڑ میں سے نکلی تھی، سمجھ آئی؟ یہ بھی پیدائش ہے، انہونی پیدائش تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا، جس میں جو ہے وہ مکمل تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ مریم جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام۔ اچھا، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کیا گیا کہ چونکہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ آگے یہاں پر بھی آیا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ آگے ذالک عیسیٰ ابن مریم، اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ کس بات کا شک؟ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذ قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اس کے ہاں کوئی اولاد، کیونکہ نصارہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی اولاد ہے، اعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوری تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے کہ مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی۔ اس کے ہاں کوئی اولاد ہو، وہ پاک ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو فإنما یقول له کن فیکون، تو اسے صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مریم علیہ السلام وہاں سے نکلتی ہیں تو ایک کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کھجور کے تنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کھجور کے درخت پورا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقاعدہ تنے کا ذکر ہے۔ کھجور ایسا درخت ہے کہ اس کو اگر آپ اوپر سے کاٹ دیں، جہاں اس کے پتے ہوتے ہیں نا، اس کا ٹاپ کاٹ دیں تو نیچے صرف تنا رہ جاتا ہے، اس درخت پہ کبھی بھی دوبارہ پتے نہیں نکلیں گے، یہ ہرا نہیں ہوگا، یہ صرف تنا ہی رہے گا اور کھڑا رہے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ جو تنا تھا، اس کا مطلب یہ اس کے اوپر پتے نہیں تھے، یہ صرف اور صرف کھجور کا ایک تنا تھا، اوپر سے کٹا ہوا تھا۔ تو اب جبرائیل امین دوبارہ جب حضرت مریم کے سامنے آتے ہیں تو وہ پردے میں آتے ہیں، یعنی حضرت مریم سے پردہ کرتے ہیں، حیا کا لحاظ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بچے کو جنم دے چکی ہوتی۔ سمجھ آئی بات؟ اور کہتے ہیں کہ اے مریم آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں۔ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کاش میں مر جاتی اس سے پہلے، کاش مجھے موت کھا جاتی، میں بھولی پسری ہوتی، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ مجھ سے سوال کریں گے یہ بچہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، میں کیا جواب دوں گی۔
بہت ہی زیادہ پریشان، اور اس دوران جبرائیل امین پھر آتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پانی کے چشمہ جاری کر دیا۔ تو قدموں کے بیچ میں سے ہی پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ ساتھ میں کہا کہ یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو آپ ذرا سا ہلائیں گے تو اوپر سے تازہ کھجوریں آپ پہ گریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ بغیر کھجور کی شاخوں کے تنے میں سے اللہ تعالیٰ نے کھجوریں، تازہ کھجوریں گرائی۔ یہاں پہ ایک اور چیز، جو مائیں بچوں کو ولادت دے دیتی ہیں، جن کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اس مرحلے سے گزرے ہیں آپ ان سے، اکثر جو ہے وہ ان عورتوں کو جو ہے وہ ولادت کے بعد گرم چیزیں کھانے کو دی جاتی ہیں۔ دیسی گھی ہو گیا، کھجوریں، گرمی بھی ہوتی ہے لیکن پانی سے پرہیز کہا جاتا ہے، پانی کم پیئیں، گرم پانی پیئیں، گرم چیزیں کھانے کو کہا جاتا ہے۔ پھر طاقت والی چیزیں، کیونکہ کمزوری ہو جاتی ہے عورت کو بہت زیادہ۔ پھر خوراکوں کے اندر جو سب سے بہترین خوراک اللہ نے چنی وہ کھجور چنی، ٹھیک ہے، کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھنے کو کہا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حاملہ عورت جب بچے کی ولادت کر دیتی ہے تو اس کے بعد جو اس کے لیے سب سے بہترین غذا ہے وہ کھجور ہے۔ ایک تو اس کی تاثیر بھی گرم ہے اور دوسری غذائیت سے بھی بھرپور ہے، توجہ، غذائیت سے بھی بھرپور ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بلی بصری ہو جاتی۔ پھر نچلی زمین کی جانب سے فرشتے نے آواز دی کہ ہم نے کھاؤ، کہ غم نہ کھاؤ، تمہارے رب نے تمہارے ٹھکانے کے نیچے کی جانب ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کے اپنی طرف ہلاؤ، ٹھیک ہے، کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلا دو، اس سے تم پر تازہ کھجوریں گریں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی آدم کو دیکھو تو کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت مانی ہے۔ اچھا، اس دور میں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے دور میں جب روزہ کوئی رکھتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ بولنے کے اوپر پہ پابندی ہوتی تھی، بول بھی نہیں سکتے تھے۔ یہاں پر مریم علیہ السلام سے یہی کہا گیا کہ آپ نے یہ حربہ اختیار کرنا ہے کہ جب کوئی آئے آپ سے کہے کہ جی سوال کرے، بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، کیسے، تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر صرف اشارہ کر کہنا یہ ہے کہ میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے، اشارہ کرنا ہے، اشارے سے یہ بتانا ہے کہ میں روزے سے ہوں، میں بولوں گی نہیں۔ اگر وہ بہت زیادہ اصرار کریں گے تو تم نے اپنے گود میں پڑے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ اس سے پہلے کئی معجزات اللہ رب العزت کے دیکھ چکے تھے، تو مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب کچھ لوگ آئے سوال کیا کہاں سے، انہوں نے اشارہ کیا میں روزے کے ساتھ۔ مریم علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیرے بھائی ایسے تھے، یہ کیا کیا تم نے؟ مریم علیہ السلام نے جو ہے وہ آخر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس نومولود بچے کے ساتھ کس طرح بات کریں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کا اشارہ کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے مردوں کی طرح بولے ماں کی گود کے اندر، کیا قال انی عبد اللہ، بولے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لوگوں کی نظریں عیسیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام کے گود میں بڑا بچہ بول، میں اللہ کا بندہ ہوں، سن لو۔ اور یہ اب عیسیٰ بول رہے ہیں ایسے کہ بغیر اسپیکر کے بول رہے ہیں، اور جتنے لوگ کھڑے سب ان کی آواز سن رہے ہیں، سب تک ان کی آواز جاری ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جہاں کہیں میں رہوں مجھے مبارک قرار دیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، اور مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اب نبی پیغمبر کی طرف سے امت کو نصیحتیں دی کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی یہ خوبیاں رکھی ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کائنات کے اندر دو بچے ایسے ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا کون بتائے گا؟
حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی. ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جس بچے نے گواہی دی تھی، ان کی پاک دامنی کی جس بچے نے گواہی دی تھی وہ بھی گود کا بچہ تھا. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام نے بچے کی، ایک ماں کی گود میں شیر خوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، اس کی طرف اشارہ کیا. اس نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی نماز کا حکم تھا، نماز فرض تھی. ٹھیک ہے، اب وہ نماز کیسی پڑھی جاتی تھی، کیسی تھی، کتنی رکھتے تھیں، سارے دن میں کتنی رکھتے تھیں، اوقات کیا تھے، اس کی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملتی. لیکن یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. آگے اللہ کی گفتگو شروع ہوتی ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. یہ جو بولتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ایسے ہوئی. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری شان کے لائق ہی نہیں، یہ میری شان نہیں کہ میری کوئی اولاد ہو. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اس کے ہاں کوئی اولاد ہو، وہ پاک ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا. وہ آخری